میرا نبی ہے الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باوقار سامعین اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آئیے آپ کو دکھاتے ہیں دیوبندی کتنے بڑے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اولیاء اکرام کے گستاخ ہیں، اور یہ در حقیقت مشرک و کافر اور غیر اللہ کے پجاری ہیں۔ یہ دیوبندی دن رات آپ سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر یا ان کے مولویوں کی تقریر میں یا ان کی کتابوں کو پڑھیں گے تو صرف یہی بھرا پڑا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محتاج ہے، مالک و مختار نہیں ہے، ان کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مددگار ماننا، ان سے مدد مانگنا، یہ سب شرک ہے، یہ سب شرک ہے، بندہ مشرک و کافر ہو جائے گا۔ اور اولیاء اکرام کی مزارات پر نہیں جانا چاہیے، مدینہ شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ سب شرک ہے ان دیوبندی وہابیوں کے دھرم میں۔ تو آئیے آج ان کو دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ دیوبندی خود کتنے بڑے مشرک، قبر کے پجاری اور غیر اللہ کی عبادت کرنے والے مشرک ہیں۔ یہ دیوبندی وہابیوں کی بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے کتاب التوحید، جس کو لکھنے والے مصنف ہیں محمد بن عبد الوہاب نجدی، جو نجد میں پیدا ہوا ہے، جو سب سے بڑا فتنے کا جڑ ہے۔ اور نجد کے تعلق سے کیا اللہ کے رسول کی کیا حدیث شریف ہے، یہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نجد میں شیطانی سنگ ہے، وہاں سے فتنے نکلیں گے، فتنے اٹھیں گے، جلجلے اٹھیں گے اور شیطانی گروہ نکلے گا۔ تو وہی شیطانی گروہ کا ایک شخص محمد بن عبد الوہاب نجدی ہے، جس کے یہ فالوورز ہیں اور جس کے ماننے والے کو وہابی کہا جاتا ہے۔ یہ خود انہوں نے اپنی ہی کتاب میں لکھا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے مقتدیوں کو، ان کے پیروکار کو، ان کے عقائد و نظریات کو ماننے والے کو وہابی کہا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم انہیں وہابی کہتے ہیں۔ اب یہ ان کے سب سے بڑے آقا و مولا ابن عبد الوہاب نجدی کی کتاب، یہ کتاب التوحید ہے، اس کا صفحہ نمبر 50 پڑھیے۔ دیکھیے صفحہ نمبر 50 پر یہ ہیڈنگ باندھتے ہیں، باب نمبر 14 ہے، اور ہیڈنگ میں عنوان باندھتے ہیں غیر اللہ سے فریاد کرنا، انہیں پکارنا شرک ہے۔ کیا ہے؟ غیر اللہ سے، یعنی اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، کسی اور کو پکارنا یا ان سے فریاد کرنا، یہ شرک ہے ان کے نزدیک۔ اور آگے آئیے صفحہ نمبر 51 پر آئیے، دیکھیے یہ ایرو کر کے ریڈ لائن دیا ہوا ہے، اس میں لکھتا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا اور اس سے فریاد کرنا شرک اکبر ہے، یعنی جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا یا کسی اور سے فریاد کیا، وہ شخص کافر و مشرک ہے۔ شرک اکبر کرنے والا شخص جو ہے وہ مشرک و کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ بندہ پھر مسلمان نہیں رہتا۔ یہ چیز آپ یاد رکھیے گا۔ اب اسی کے نیچے دیکھیے کیا لکھتا ہے کہ معلوم ہوا کہ غیر اللہ کو پکارنا کفر ہے، اور یہ عمل دنیا میں بھی لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اب محمد بن عبد الوہاب نجدی جو ہے، ان کے آقا و مولا، وہ کہہ رہے ہیں کہ غیر اللہ کو پکارنا اور غیر اللہ سے فریاد کرنا شرک اکبر ہے، اور غیر اللہ کو پکارنا، اس سے فریاد کرنا، یہ کفر ہے۔ تو اب ان کے اس اصول کے مطابق جو شخص غیر اللہ کو پکارتا ہے یا غیر اللہ سے فریاد کرتا ہے، وہ شخص کافر و مشرک ہے، اس کا دور دور تک اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ جہنم کا کتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اصول دیوبندیوں کی کتاب سے ہم نے ثابت کر دی۔ اب آئیے دکھاتے ہیں ان کے گھر میں کتنے بڑے بڑے غیر اللہ کے پجاری کافر و مشرک بھرے پڑے ہیں، جسے یہ کافر و مشرک نہیں کہتے، جسے یہ کافر نہیں کہتے، مشرک نہیں کہتے، بتوں کے پجاری نہیں کہتے۔ یہ سارا کا سارا فتویٰ صرف اور صرف سنی حنفی بریلویوں کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ سنی حنفی بریلوی حضرات جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو مددگار بنایا ہے، اپنے پیارے محبوب کو مدد کرنے کی طاقت و استطاعت و پاور عطا کی ہے، ہم اللہ کی عطا سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مددگار مانتے ہیں، اور فخر سے کہتے ہیں کہ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مددگار ہیں۔ لیکن یہی بات وہابی دشمنان مصطفیٰ
دشمنان رسول کو یہ پسند نہیں آتی، یہ بات انہیں ہضم نہیں ہوتی، اور ہم جہاں کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، ان کے پیٹ میں درد اڑ جاتا ہے اور یہ فوراً کفر و شرک کا فتویٰ ہم پر لگانا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک اللہ کے رسول سے مدد مانگنا شرک ہے۔ لیکن ابھی آئیے دکھاتے ہیں کہ ان کے جو مولوی ہیں وہ خود اپنے مولویوں سے مدد مانگتے ہیں تو وہ جائز ہے۔ اللہ کے رسول ان کے نزدیک مددگار نہیں ہے، لیکن ان کے مذہب باطلہ میں ان کے مولوی، ان کے پیر و مرشد خوب مددگار ہیں۔ اللہ کے رسول مدد نہیں کر سکتے، لیکن ان کے مولوی، ان کے پیر و مرشد دیکھیے کتنے بڑے بڑے مددگار ہیں، کتنی بڑی بڑی مدد کرتے ہیں۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ آئیے ایک بہت بڑے مشرک، دیوبندیوں کے بہت بڑے مشرک، قبر کے پجاری، غیر اللہ کی عبادت کرنے والے کافر سے ملاتے ہیں۔ یہ دیوبندیوں کے بہت بڑے حاکم الامت، ان کے بہت بڑے عالم دین اشرف علی تھانوی صاحب ہیں، جنہوں نے کتاب لکھی ہے امداد المستاق۔ امداد المستاق کے صفحہ نمبر 118 ہے، یہ اسکین پیج آپ کے سامنے ہے۔ اس میں اشرف علی تھانوی دیکھیے، جب اس کو مصیبت پیش آتی ہے تو یہ اللہ رب العزت سے فریاد نہیں کرتا، نہ ہی اللہ رب العزت کو یہ مصیبت میں پکارتا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے، سنیے اس کی زبانی۔ امداد المستاق میں لکھا ہے کہ فرمایا کہ ایک بار مجھے ایک مشکل پیش تھی اور حل نہ ہوتی تھی، میں نے حتیم میں کھڑے ہو کر کہا کہ تم لوگ 360 یا کم زیادہ اولیاء اللہ یہاں رہتے ہو اور تم سے کسی غریب کی مشکل حل نہیں ہوتی، تو پھر تم کس مرض کی دوا ہو؟ اللہ اکبر۔ اب آپ کتاب التوحید کی وہ عبارت اپنے سامنے رکھے کہ اللہ، غیر اللہ سے فریاد کرنا اور غیر اللہ کو پکارنا یہ شرک اکبر ہے اور کفر ہے۔ تو اب دیانت داری کے ساتھ دیوبندی حضرات یہ بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارنے والا جب کافر و مشرک ہے، قبر کا پجاری ہے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، تو پھر تمہارے اشرف علی تھانوی نے تو اللہ کے رسول کو نہیں پکارا، اس نے تو 360 اولیاء اکرام کو پکارا جو کہ امتی ہیں۔ تمہارے مذہب باطلہ میں نبی کو بھی پکارنا شرک ہے، نبی سے بھی مدد طلب کرنا شرک ہے، تو پھر یہ تو اشرف علی تھانوی تو ایک ولی 360 اولیاء اکرام سے مدد مانگ رہا ہے، تو پھر یہ کتنا بڑا مشرک ہوگا۔ اب تک تم لوگوں نے اپنے اس اشرف علی تھانوی کو مشرک کا فتویٰ اس کے اوپر کیوں نہیں دیا؟ تم کیوں نہیں کہتے کہ اشرف علی تھانوی سب سے بڑا مشرک، قبر کا پجاری اور کافر ہے؟ کیا یہ فتویٰ صرف و صرف پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں کے لیے ہیں؟ یہ فتویٰ اور یہ اصول تمہارے کافر، تمہارے گستاخ مصطفیٰ، تمہارے منافق ملاؤں کے لیے نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ اپنے مولوی، اپنے پیر و مرشد کو تو مددگار مانتے ہیں، اولیاء اکرام کو جب اپنی پاری آتی ہے مصیبت میں تو اولیاء اکرام کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، تب یہ شرک و مشرک و کافر نہیں ہوتے۔ لیکن جہاں ہم اپنے پیارے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکاریں، ہم اولیاء اکرام کو مدد کے لیے پکاریں، تو ہم مشرک۔ اگر وہابی دیوبندی، کسی بھی دیوبندی عالم یا مفتی میں دم ہے، یا واقعی میں وہ اپنے والد کے نطفہ حلال سے پیدا ہوا ہے، تو وہ قلم اٹھائیں گے اور اشرف علی تھانوی کو قبر کا پجاری، غیر اللہ کی عبادت کرنے والا مشرک اور کافر کا فتویٰ اس کے اوپر دیں گے۔ اگر نہیں ہوں گے، نطفہ حرام سے پیدا ہوئے ہوں گے، تو بے شرموں کی طرح وہ سن کر، یہ عبارت پڑھ کر آگے بڑھ جائیں گے۔ اب آگے آئیے، اسی کتاب کا صفحہ نمبر 115 پڑھتے ہیں۔ اس پر لکھتے ہیں کہ اشرف علی تھانوی کے جو پیر و مرشد ہیں، ان کی کرامت اور ان کی اختیارات اور ان کی طاقت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میرے حضرت کا ایک جوہلا مرید تھا، بعد انتقال حضرت کے مزار شریف پر عرض کیا کہ حضرت میں بہت پریشان اور روٹیوں کا محتاج ہوں، کچھ دستگیری فرمائیں۔ حکم ہوا، یعنی حکم ہوا مطلب قبر سے آواز آئی کہ تم کو ہمارے مزار سے 2 آنا یا اد آنا روزانہ ملا کرے گا۔ ایک مرتبہ میں زیارت مزار کو گیا، وہ شخص بھی حاضر تھا، اس نے کل کیفیت بیان کر کے کہا کہ مجھے ہر روز وظیفہ مقرر پایا قبر سے ملا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر یہ دیکھ لیجئے کہ اشرف علی تھانوی اپنے پیر و مرشد کی کرامت بیان کرنے میں کس طریقے سے تجاوز کر رہے ہیں، اور وہ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے بڑھ گئے، کیونکہ ان کے مذہب باطلہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مددگار نہیں، ان کے مذہب باطلہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن نہیں سکتے، اپنے امتیوں کی فریاد نہیں سن سکتے، لیکن ان بدبختوں کے
مذہب میں ان کے پیر و مرشد بااختیار بھی ہیں، وہ سن بھی سکتے ہیں اور جواب دے کر مدد بھی کر سکتے ہیں۔ ہم اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں یا اولیاء اکرام کے مزارات پر حاضری دینے کے لیے جائیں تو ہم مشرک، قبر کے پجاری۔ لیکن اشرف علی تھانوی خود کہتا ہے کہ ہم جب زیارت مزار کو گئے تو وہ شخص وہاں موجود تھا اور اس نے کل کیفیت بیان کی، اور کہتا ہے کہ مجھے ہر روز مزار پر جو مقرر پایا جو رقم مقرر ہے وظیفہ، وہ قبر مبارک سے ملا کرتا ہے۔ اب اشرف علی تھانوی نے اپنی اس عبارت میں اپنے پیر و مرشد کو دستغیر بھی لکھا، قبر مبارک سے سننے والا بھی لکھا، قبر سے آواز دے کر فریاد سننے کے بعد قبر سے آواز دے کر تشلی دینے والا بھی لکھا، اور پھر اپنے قبر سے اپنے پیر و مرشد قبر سے روزانہ پیسے دینے کا بھی ذکر کیا کہ روزانہ وہ پیسے دے کر مدد کیا کرتے تھے۔ تو اشرف علی تھانوی کے پیر و مرشد مددگار ہیں، وہ مدد بھی فرماتے ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی مددگار ہیں، نہ ہی وہ سن سکتے ہیں، نہ ہی وہ اپنی امت کی مدد کر سکتے ہیں۔ دیکھیے کتنا گندا اور کتنا گھٹیا مذہب ہے۔ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی نبی کی شان و عظمت کا انکار کرتے ہیں، اور اسی نبی کی شان و عظمت کو گھٹانے کے لیے ان کی بے عیب نبی، جن کو اللہ رب العزت نے بے عیب بنایا ہے، ہر عیب سے میرے مصطفیٰ کو اللہ رب العزت نے پاک رکھا ہے، لیکن یہ بدبخت اپنے بے عیب نبی میں عیب تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمیاں تلاش کر کے لوگوں میں بیان کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، اور اپنے جس چیز کا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کمیاں بیان کرتے ہیں اور جس چیز کا انکار کرتے ہیں، وہی ساری چیز، وہی ساری صفت اپنے مولویوں کے بارے میں، اپنے پیر و مرشد کے بارے میں اور اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ لکھتے ہیں۔ تو اب دیوبندیوں سے میری گزارش ہے کہ ان دو عبارتوں کو اپنے سامنے رکھیں، اور سامنے رکھ کر پھر اپنی اس عبارت کو کتاب التوحید میں جو تمہارے ابا حضور محمد بن عبد الوہاب نجدی نے لکھا کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک اکبر ہے، غیر اللہ کو پکارنا کفر ہے، غیر اللہ کو پکارنے والا مشرک و کافر ہے، تو اپنے اس ابا حضور ابن عبد الوہاب نجدی کی اس عبارت، اس فتوے کو سامنے رکھ کر ایک فتویٰ اشرف علی تھانوی کے بارے میں بھی شائع کرو، اور کہو کہ اشرف علی تھانوی کافر تھا، مشرک تھا، قبر کا پجاری تھا، غیر اللہ کی عبادت کرنے والا تھا۔ اب مجھے پتہ ہے کہ تم یہ کام کبھی نہیں کرو گے، کیونکہ تمہارا مقصد صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان و عظمت میں توہین کرنا ہے، اور اللہ رب العزت کی شان و عظمت کو انکار کرنا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آگے دوسرے اسکین پیج اور دوسرے ان کی کفریہ عبارت کو، جو ان کے اصول کے مطابق ہی کا کفریہ ہے اور شرکیہ ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔